اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ابیحہ علی بخاری مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع اوقات نماز ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر معصومہ ساجد۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواہر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع اوقات نماز ہے، تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ شیعان حیدر کرار پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ شیعان حیدر کرار ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو آپ اس کی وجہ بتا سکتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ واقعاً اکثر دیکھا گیا کہ شیعان حیدر کرار پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سے واضح کرنا چاہوں گی۔ خدا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ۔ خدا فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دو سروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات ہونے کے کچھ دیر بعد۔ یعنی خدا فرماتا ہے نماز قائم کرو دن کے دو سروں میں۔ دن کے دو سرے یعنی ایک حصے میں فجر ادا کرو اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر ادا کرو، اور رات ہونے کے بعد مغرب اور عشاء ادا کرو۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے 3 اوقات بتائے ہیں۔ دن کے دو سرے یعنی سب پہلے فجر ادا کرو، ایک سرے میں فجر ادا کرو اور دوسرے میں ظہر و عصر، اور رات ہونے کے کچھ دیر بعد مغرب ادا کرو اور عشاء ادا کرو۔ تو پھر جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو قرآن پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا، خدا پر اعتراض کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں بنتی۔ جی خواہر نے ہمارے سامنے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں نماز کے 3 اوقات بیان کیے ہیں، یعنی کہ پہلے دن کے 2 سروں میں نماز ادا کرو اور پھر رات ہونے کے بعد نماز ادا کرو، یعنی کہ دن کے 2 سروں میں سے پہلے حصے میں فجر ادا کرو اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر ادا کرو، اور رات ہونے کے بعد مغرب اور عشاء ادا کرو۔ تو خواہر، آپ نے ماشاءاللہ ہمارے سامنے قرآن سے واضح کی بات، اب آپ کوئی کسی احادیث سے ہمیں یہ بات واضح کر سکتی ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی احادیث بتا سکتی ہیں اس کے متعلق؟ جی بالکل، ویسے تو ماشاءاللہ ہماری اہل بیت کی بہت سی کتاب میں اس کے بارے میں ملتا ہے، لیکن میں آپ کو اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری سے ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ اس میں حدیث ہے کہ صلی رسول اللہ الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر ولا مطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے اور بغیر کسی سفر کے ملا کر پڑھا۔ یعنی رسول خدا نے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا۔ تو ابن عباس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ابن عباس نے کہا کہ ارادہ اللہ یحرج احدا من امتی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اس طرح اس وجہ سے کیا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، کہیں میری امت زحمتوں میں نہ پڑ جائے، کہیں میری امت پریشانیوں میں نہ پڑ جائے۔ یہ تو بات ہے کہ نماز کا مشترکہ وقت ہے اور نماز کی فضیلت کا بھی وقت مشترک ہے، لیکن یہ اب نماز گزار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے تو نماز کو الگ الگ پڑھ لیں، وہ چاہیں تو نماز کو ایک ہی وقت میں پڑھ لیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ نماز کو ملا کر پڑھنے کا ایک نقصان بھی ہے اور ایک فائدہ بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر وہ ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز قضا ہونے سے بچ جاتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب لوگ ملا کر نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ رکعت ہونے کی وجہ سے لوگ نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تو نوافل پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، یہ اس کا نقصان ہے۔ جی بالکل، ناظرین خواہر نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا کہ ویسے تو اہل بیت کی بہت سی کتابوں میں اس کے بارے میں احادیث ہیں، لیکن خواہر نے ہمارے سامنے صحیح بخاری جو کہ اہل سنت کی کتاب ہے اس سے ہمارے سامنے واضح کیا کہ رسول خدا نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھا۔ تو جب ابن عباس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے،
تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے ایسا اس لیے کیا کہ ان کی امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے، ان کی امت کہیں زحمتوں میں نہ پڑ جائے. جیسے کہ خواہاں نے بتایا کہ اب یہ نماز گزار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے نماز کو علیحدہ پڑھنا ہے یا ملا کر پڑھنا ہے. جی خواہاں، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کی. امید ہے مومنین کرام آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں شامل ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.